میرے استاد جی فرماتے ہیں ملا اتنا نبی کا ادب نہیں کر سکتا جتنا رب اور رب کا قرآن نبی کا ادب کرتا ہے۔ میں اور تو نبی کا ادب وہ نہیں کر سکتے، نہ میں اور تو اب میرے نبی کا وہ مقام جان سکتے ہیں جو اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا ہے۔ میرا رب اور میرے رب کا قرآن وہ نبی کے ادب کو میرے اور تیرے سے زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ جو باتیں میں کر رہا تھا یہ میں اپنی طرف سے کر رہا تھا، یہ رب کے قرآن سے، رب کے قرآن سے، اور خود آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اللہ نے اعلان کروا دیا۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مِنِّي مَلَكٌ۔ او میرا پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر دو، کیوں جو آپ کے سچے امتی ہوں گے، جو آپ کے سچے تابعدار ہوں گے، جو آپ کے سچے عاشق ہوں گے، وہ آپ کی زبان پہ اعتماد کریں گے۔ اس لیے آپ فرما دیں انی خزائن اللہ، میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں، یعنی میں مختار کل بھی نہیں ہوں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی محمد رسول اللہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ کہلوانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اگر اس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی، اس بات میں میرے نبی کا مقام کم ہو رہا ہوتا، تو اللہ کبھی بھی اس بات کا اعلان اپنے پیغمبر سے نہ کرواتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے محترم کسی کے بات پیچھے نہ چل، رب کے قرآن کے پیچھے چل۔ جو چیز میرے رب نے بیان کی ہے، جو مقام میرے رب نے بتایا ہے، وہ میرے نبی کا مقام ہے۔ یہ عالم الغیب ہونا یہ میرے رب کا خصہ ہے، یہ میرے رب کا مقام ہے۔ اب اللہ والا مقام، اللہ والا رتبہ وہ نبی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے جو میرے نبی کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے تو وہ میرے نبی محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور میرے نبی کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر دنیا والے آپ کے اگر تذکرے چھوڑ بھی دیں، دنیا والا آپ کے مقام کو نہ بھی بیان کریں، میں اللہ نے آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا۔ تو یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اس لیے اگر ولا عالم الغیب میرے نبی کے مقام کے خلاف ہوتا اور یہ عالم علم غیب والی بات میرے نبی کے مقام کے خلاف اور شان کے خلاف ہوتی تو اللہ کبھی بھی اس کو قرآن مجید میں ذکر نہ کرتا۔ اگر اللہ نے یہ ذکر کیا ہے اور میرے نبی نے آگے پڑھ کے اپنے امتیوں کو سنایا ہے تو اس میں میرے نبی کا مقام کم نہیں ہو رہا بلکہ میرے نبی کا مقام بڑھ رہا ہے۔ دوسری چیز میں نے بیان کی تھی، عرض کی تھی تمہیداً کہ مختار کل بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج شرک ہوتا ہے تو دو چیزوں کو سامنے رکھ کے، ایک اللہ کے اولیاء ہیں، چاہے مزارات میں ہیں، چاہے قبر میں ہیں، چاہے جہاں بھی ہیں، وہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، یہ پہلا ہمارا نظریہ بنے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا نظریہ کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے۔ جب یہ دو نظریہ ہمارے ذہن میں آئیں گے، یہ دونوں قرآن کے خلاف ہیں، پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پکار کرنا شروع کر دے گا۔ اور آپ نے سن چکے ہیں اللہ کے ولی کی بات بھی، اللہ کے نبی کی بات بھی، اور یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سارے نبیوں سے یہ بات بیان کروایا۔ یہ سارے نبیوں کا متفق کا فیصلہ ہے کہ علم غیب صرف جاننے والا اللہ ہے، دوسرا مختار کلی اختیار رکھنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب سنیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات، میرے نبی خندق کھود رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں، بھوک کا عالم یہ ہے، حدیث پاک پر عرض کر رہا ہوں، بھوک کا عالم یہ ہے، صحابہ اکرام پتھر پہ پیٹ پہ ایک پتھر باندھ کے کھڑے ہیں اور دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔
کس کی وجہ سے؟ بولیے بھوک کی وجہ سے۔ اگر میرے نبی مختار کل ہوتے، یعنی ہر چیز کا اختیار میرے نبی کے پاس ہوتا، تو اس طرح فاقوں میں زندگی گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو نبی اپنے صحابہ کی ذرا برابر پریشانی برداشت نہیں کرتا، وہ نبی اپنے صحابہ کو بھوک کے اندر زندگی گزرواتا؟ کبھی بھی نہیں میرے دوست۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کر رہے ہیں، لوگ پتھر مار مار کے میرے نبی کی لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اگر ہر چیز کا اختیار میرے نبی کے پاس ہوتا تو میرے نبی پتھر بھی نہ کھاتے، ہر ایک کے دل میں ایمان بھی اتار دیتے، لیکن پتھر کھا رہے ہیں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں، مختار کل اختیار کلی رکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ قرآن میں بہت سارے دلائل اس پہ ہیں، وقت قلیل ہونے کی پیش نظر میں ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر آپ بعد میں کہیں گے مستقل یہ ایک موضوع ہے، عنوان ہے کہ مختار کل اللہ ہے، کلی اختیار رکھنے والا اللہ ہے، اس لیے آخر پہ عاجزانہ گزارش کروں گا، آپ میرے مستقل سامعین ہیں، میں نے یہ موضوع اس لیے میں نے تمہیداً بھی عرض کیا تھا، ان کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ الحمدللہ آپ پیار محبت سے یہاں پہ آتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ جس طرح الحمدللہ یہاں پہ ہم جمع ہیں، جنت کے اندر بھی ہم اکٹھے جمع ہوں، اور جنت میں اکٹھے ہوں گے جب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلیں گے، قرآن کے پیچھے چلیں گے، رسول اللہ کے فرمان کے پیچھے چلیں گے، تو آپ کا یہ عقیدہ بھی بنے گا اور نظریہ بھی بنے گا کہ ایک اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، مختار کل بھی وہی ہے، سچی پکار کے لائق بھی وہی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ مالی صدقات کے لائق بھی صرف کون ہے؟